توجہ فرمائیے گا، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ، بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک یہودی عالم مدینہ میں آ گیا، دیکھا ہر چوراہے پہ ہر جگہ پہ یہ مختلف علماء بیٹھتے ہیں اور علمی گفتگو کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اہل بیت کا تو حساب جدا ہے نا، جو لوگ کچھ جانتے تھے نا وہ بیٹھ کر گفتگو کرتے تھے، علمی گفتگو ہوتی تھی، کبھی معرفت پروردگار کی، کبھی رسالت کے بارے میں، کبھی قیامت کے بارے میں، کبھی انسان کی حقیقت کے بارے میں۔ گھبرانا نہیں آپ نے، میں جیسے بہت اللہ سنا رہا ہوں، کبھی انسان کی حقیقت کے بارے میں، یہ ساری کیا ہوتی تھی؟ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس یہودی عالم نے دیکھا کہ کچھ مسلمان دانشور عالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چلا گیا، اس نے کہا میں تم سب سے 3 سوال کرتا ہوں، اگر آج یہ سمجھ لی، بے شک میں جتنا سفر کر کے بھی آیا ہوں، توجہ فرمائے گا، میری محنت کیا کرے گی؟ رنگ لائے گی، سہارت ہوگی، اکارت نہیں جائے گی۔ توجہ فرمائیے گا، اس یہودی عالم نے دانشوروں سے، عالموں سے سوال یہ کیا، بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ عجیب بات ہے قبلہ، مجلس بڑی عظیم ہے، میں ہمیشہ علمی مجلس پڑھتا ہوں، یار آپ کوئی تکلف کی بات تو رہ نہیں گئی ہے، توجہ فرمائیے گا، میں اب اسی گاؤں کا نمک خوار بنا ہوا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اچھا بات یہ ہے، توجہ فرمائیے، کہاں بتائیے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ دوسرا سوال اس نے کیا کیا، کہتا ہے یہ بتائیے کہ جب پروردگار اللہ ایک ذات ہے، in which direction of in your God، توجہ فرمائے گا، تمہارا اللہ کس جہت میں ہے، کس سمت میں ہے، کس طرف میں ہے؟ شرق ہے، غرب ہے، توجہ فرمائے گا، سامنے ہے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، خدا کی ڈائریکشن کیا ہے، سمت کیا ہے، جس پر سمت کہتے ہیں، سمت خدا کیا ہے؟ عجیب بات ہے۔ تیسرا سوال غور فرمائیے گا، تیسرا سوال یہ کرتا ہے، کہتا مسلمانوں یہ بتاؤ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ جی بات بڑی عمدہ ہے، خدا کی قسم علمی بات ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ خدا سے پہلے کیا ہے؟ اب یہ یہودی عالم ہے، اس نے سوال کیا ہے، ادھر کون بیٹھے ہو؟ غیر معصوم ہے، کوئی معصوم تو ہے نہیں ہے، یہ عالم مسلمان ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کیا دیکھا؟ سارے رات جواب ہو گئے، اب ایک دوسرے کی طرف جب نگاہیں اٹھا کے دیکھنے لگے، اب اس بدبخت کو کیا جواب دیا جائے؟ یہ کہتا ہے اللہ سے پہلے کیا تھا، اللہ کی سمت کیا ہے، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب سارے پریشان ہیں، میں نئی بات کر رہا ہوں، اب سارے پورے 10 دن میں نے آپ کو یہ گفتگو نہیں سنائی ہے، تو جو فرمائے گا اب سارے پریشان ہیں، اتنے میں کسی نے دیکھنے والے نے کیا دیکھا ہے؟ کم سن ہے، دستار رسول سر پہ سجی ہوئی ہے، صادق آل محمد ہے، امامت قدم اٹھا کر اس محفل علم کی طرف آ رہی ہے۔ جب سب نے دیکھا نا، کہا یہودی عالم ہم نہیں، یہ جو انبیاء کے علم کے فارس ہیں، یہ تیرے سوالوں کے جواب دیں گے۔ صادق آل محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا سرکار صادق آل محمد، امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا دور ہے، اور سرکار صادق آل محمد جو ہے اسی جگہ پر آ گئے جہاں یہ سارے دانشور، یہ عالم، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سن رہے ہیں نا میرے بھائی، سارے لوگ جہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا یہودی نے یہ سوال کیا ہے، یہودی سامنے آیا، کہا یہ بچہ یہ کیا کر لے گا میرا، میں نے اتنے بڑے دانشوروں کو لاجواب کر دیا۔ ایک مرتبہ امام صادق نے فرمایا بتا تیرا پہلا سوال۔ کہتا میرا سوال یہ ہے کہ جس اللہ کو تم مانتے ہو اس اللہ سے پہلے کیا تھا؟ غور فرمائیے گا، اس اللہ سے پہلے کیا تھا؟ امام نے فرمایا اچھا۔ سرکار نے فرمایا جو کچھ میں کہوں وہ کرتے جاؤ۔ کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا 1 سے لے کر 5 تک، بیٹا بات سنیے گا، 1 سے لے کر 5 تک، سنیے بھائی بات بڑی قیمتی ہے، 1 سے لے کر 5 تک گنتی گنیے، اعداد کو شمار کریں۔ اس نے پڑھا 1 2 3 4 5۔ امام نے فرمایا اس کو الٹا گنو،
توجہ فرمائیے گا، جملہ سننا بھائی۔ امام نے فرمایا اس کو الٹی گنتی شمار کرو، کہتا ہے 5 4 3 2 1۔ جیسے ہی اس نے 5 اعداد کو الٹے انداز میں اس نے گنا ہے نا، میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا تو نے گنا 5 4 3 2 1۔ امام نے فرمایا اس 1 سے پہلے کیا تھا؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جیتے رہو، علمی انداز میں سنو۔ امام نے فرمایا بتاؤ اس 1 سے پہلے کیا تھا؟ کہا 1 سے پہلے تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جس خدا نے تمہیں عقل دیا ہے تم نے عدد بنائے، جب تمہارے بنائے ہوئے عدد سے پہلے کچھ نہیں تو جس خدا نے عدد بنانے کی صلاحیت دی ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ یا علی یا علی۔ میں علمی باتیں کیا کرتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو کچھ سمجھ تو ہے ہمارے ائمہ کا مقام کیا ہے۔ توجہ فرمائے گا، اس نے کہا کہ اللہ کی سمت کیا ہے، خدا کس طرف ہے؟ محبت فرما رہے ہو، سمت خدا کس طرف ہے؟ امام نے کہا ایک موم بتی منگوائی، کینڈل جسے کہتے ہیں، موم بتی منگوا کے امام نے کہا اسے آگ لگاؤ۔ اس نے موم بتی کو جلایا، روشن کی۔ جب موم بتی جلتی ہے تو ظاہر شعلہ نکلتا ہے، شعلہ نکل رہا تھا۔ امام نے فرمایا مجھے بتاؤ جی جو موم بتی جلائی گئی ہے یہ کس سمت میں ہے؟ جیتے رہو، یہ جو شعلہ اٹھ رہا ہے یہ کس سمت میں ہے؟ یہ چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ توجہ فرمائے گا بھائی، امام بات کر رہا ہوں، یہ چاروں طرف چکر لگاتا ہے۔ جب یہ چکر لگا چکا نا، سن رہے ہو نا، جب یہ چکر لگا چکا تو کہتا ہے کہ میں جس طرف بھی جاتا ہوں اسی طرف اس کی ڈائریکشن یعنی سمت نظر آتی ہے۔ سنیے گا، جس طرف بھی جاتا ہوں اسی طرف اس کی ڈائریکشن سمت نظر آتی ہے۔ کہا ہمارا خدا پروردگار بھی وہ ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ توجہ فرمائیے گا کہ تم جس طرف بھی رخ کرو ہر طرف تمہیں پروردگار عالم کی عظمت نظر آتی ہے۔ جیتے رہو جیتے رہو بھائی، جیسے اس شعلے کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، جس طرف جائیں توجہ فرمائیے گا اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اسی طرح پروردگار عالم بھی کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے۔ لو آپ ذرا بات سنیے گا، امام نے کیسا جملہ ارشاد فرمایا۔ یہودی عالم نے کہا تھا کہ اللہ سے پہلے کیا ہے، یہودی عالم نے یہ کہا تھا اللہ کے سمت میں ہے۔ میرے آقا صادق آل محمد نے اسے سمجھا دیا۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا، اس نے کہا تھا کہ اے صادق آل محمد یہ ارشاد فرمائیے، میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت تمہارا پروردگار تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ صادق آل محمد نے غور سے دیکھا، کہا یہودی عالم بتاؤ اس وقت میرا خدا کیا کر رہا ہے، اس وقت میرا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تیرا سوال یہ ہے نا کہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ خدا کی قسم کائنات نہ قربان کر دو جملے پہ صادق آل محمد ارشاد فرماتا ہے اس وقت میرا خدا خاندان رسالت کے ایک بچے کے ساتھ یہودیوں کے عالم کو ذلیل کر رہا ہے۔ جیتے رہو جیتے رہو، علمی بات آ گئی نا جی۔ یہ ہمارے ائمہ کا مقام ہے، یہ ہمارے ائمہ کی عظمت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ جہاں تک اگر آپ آگے غور فرما لیا، توجہ فرمائے گا، یعنی جملہ میں نے یہ کہا تھا، توجہ فرمانا، کہ اطاعت سے پہلے معرفت پروردگار کا مرحلہ ہے، اور ہمیں اللہ نے وہ ہادی عطا فرمائے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا فرمائے ہیں کہ جو معرفت پروردگار کا ذریعہ ہے۔